الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ تمام لوگوں کا آج کے اس اجتماع میں، آج کے اس پروگرام میں الفرقان فاؤنڈیشن پر اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے جنتی عورت پر کون ہے جنتی عورت۔ ہم یہ عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتی ہوں آپ تمام کو یہ بتلانا کہ اگر ہم سب سے پہلی چیز جنت کیا چیز ہے اگر نہیں سمجھیں گے، جہنم کیا چیز ہے ہم نہیں سمجھیں گے، تو ہم جنت میں جانے والی عورت کے صفات میں ہم ہمارے اندر پیدا نہیں کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جنت کیا چیز ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہے، تاکہ ہم جنت میں جانے کا ہمارے اندر جذبہ بڑھ جائے۔ جہنم کیا چیز ہے، جہنم کے عذابات کیا ہے، اگر ہم کو یہ بات معلوم ہو جائیں گی تو ہم جہنم سے بچنے کی تیاری بھی کر لیں گے، ہے نا؟ تو ہم مختصر طور پر دیکھتے ہیں کہ جنتی عورت پر یعنی کون ہے جنتی عورت، یہ جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں جنت کے بارے میں کئی باتیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں جنت کو دارالسلام کہا۔ کیا کہا اللہ نے؟ دارالسلام، یعنی جنت سلامتی والا گھر ہے۔ جنت کیا ہے؟ سلامتی والا گھر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو دار المتقین کہا، یعنی متقیوں کا گھر۔ متقین تقوی، جو تقوی پرہیز ہے نا، تقوی پرہیزوں کا گھر، یعنی تقوی والوں کا گھر، متقی لوگوں کا گھر۔ اسی طریقے سے قرآن میں کئی باتیں جنت کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ جنت کو دار القرار کہا گیا، یعنی قرار والا گھر۔ اس کے علاوہ جنت کو قرآن میں مقام امین کہا گیا۔ سورہ دخان میں کہا گیا جنت کو مقام امین، یعنی امن والی جگہ، سلامتی والی جگہ۔ اس کے علاوہ قرآن میں سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ و تعالی جنت کو دار الاخرہ کہا، یعنی آخرت کا گھر۔ اب ہم کو سمجھنا یہاں پر یہ ہے کہ جنت ایک ایسی نعمت ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ ابدی زندگی گزاریں گے، یعنی وہ کبھی زندگی ختم ہونے والی نہیں رہے گی، وہ لازوال زندگی ہوگی، کبھی وہ زندگی کو زوال نہیں آئے گا۔ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ جنت میں انسان کو بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں انسان ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جنت میں جو لوگ چلے جائیں گے، جنتی لوگوں کا اللہ سبحانہ و تعالی بڑے بہترین طریقے سے استقبال کریں گے۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے، جنتی لوگوں کا استقبال اللہ سبحانہ و تعالی، ان کی مہمانی، ان کی میزبانی مچھلی کے جگر سے اللہ سبحانہ و تعالی کریں گے۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے، جنتی لوگوں کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، جنتی لوگوں کو عمدہ قیمتی ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ جنت میں جانے والے جنتی لوگ سونے اور چاندی کے زیورات پہنیں گے، قیمتی موتیوں کے زیورات پہنیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ نعمتوں میں اگر ان کا کہیں پر خیال آئے کہ کچھ کھانے یا پینے کا صرف خیال بھی آئے تو وہ چیزیں ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔
یعنی جنت کی نعمتیں لامحدود نعمتیں ہیں. یہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اتنی پیاری جنت ہے. جنت میں اللہ نے جنتی لوگوں کے لیے کئی نہریں اللہ نے بنائی ہیں, کئی چشمے اللہ نے بنائے ہیں, کئی قسم کے میوے اللہ نے جنتی لوگوں کے لیے بنائے ہیں. جنت کا پانی میری بہنوں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اللہ اکبر. جنت میں جانے والے جنتیوں کو کسی قسم کی مصیبت, کسی قسم کی تکلف, کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. ان کو کسی قسم کی محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی. جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں پر جنتیوں کے لیے جنت میں ہر قسم کے سکون اور آرائش کا, راحت کا سامان وہاں پر موجود ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کا سکون عطا کریں گے. مرد جو ہے, مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اگر یہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے نا تو یہ سب چیزیں ہم کو ملتی ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد کو ابن آدم کی 2 بیٹیوں سے اللہ ان کا نکاح کرائیں گے. یعنی ہر آدمی کو ابن آدم کی, یعنی آدم علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں میں سے 2 کا ان کے ساتھ نکاح کرائیں گے. اس کے علاوہ مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حور جیسی نعمتیں دیں گے. حور جو جنت کی جو عورتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جن کے تعلق سے کئی باتیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے. اس کے علاوہ میری بہنوں میں آپ تمام کو بتا دوں, وہ عورت جو دنیا میں جنت کی تیاری کرتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتی ہے, اس کا مقام, اس کا مرتبہ احادیث کے مطابق, طبرانی کی حدیث کے مطابق, جو عورت جنت میں جانے کی تیاری کرتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتی ہے, اس کا مقام, اس کا مرتبہ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ بلند اور زیادہ ہوگا. اس کا مقام اور مرتبہ جنت کی جو حوریں ہیں نا ان حوروں سے بھی زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. غور کریے میری بہنوں, جنت میں انسان کو کسی قسم کی مصیبت, کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی, بس سکون ہی سکون کی زندگی ہوگی. وہاں پر خوشی ہی خوشی ہوگی, مسرت ہی مسرت ہوگی. کوئی قسم کا رنج اور غم اس کو پریشان نہیں کرے گا. غور کریے میری بہنوں, اتنی پیاری جنت, اتنی خوبصورت جنت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بنائی ہے. غور کریے, اگر ہمارا داخلہ, اگر ہمارا ایڈمیشن اتنی پیاری خوبصورت یہ جنت, نعمتوں بھری جنت میں اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہمارا ایڈمیشن کہیں اور ہو گیا, یعنی ہمارا داخلہ کہیں اور ہو گیا. آپ غور کریے, جنت میں اگر ہمارا داخلہ نہیں ہوا, یہ اتنی خوبصورت جنت, اتنا بہترین ٹھکانہ, اگر اس میں ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا, اگر اس میں ہمارا داخلہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہمارا داخلہ کہاں ہو گیا؟ جہنم میں ہو گیا. یہاں نہیں گئے تو اس کا مطلب کہاں گئے؟ جہنم میں چلے گئے. جہنم کیا چیز ہے میری بہنوں؟ جہنم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی باتیں قرآن میں بیان کرتے ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو سب سے بدترین ٹھکانہ کہا, سب سے بدترین ٹھکانہ, سب سے برا ٹھکانہ. اللہ اکبر. سب سے برا گھر کہا. وہ جہنم میری بہنوں, جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے. جہنمیوں کو جہنم میں, جہنم کی اس آگ میں ڈالا جائے گا جو دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے, جو شعلہ نگلتی ہوئی آگ ہے. اللہ اکبر. جہنمیوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈالا جائے گا. جہنمیوں کو جہنم کی جو آگ ہے اس میں پیدا ہونے والے جو سانپ, احادیث کے مطابق وہ سانپ جو اونٹ کے برابر ہوں گے, جہنمیوں کو وہ سانپ ڈسیں گے. جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا, جہنمی جو جہنم میں جائیں گے, وہ جہنم کی آگ میں پیدا ہونے والے بچھو جو ایک خچر کے برابر ہوں گے وہ ان کو کاٹیں گے. جہنم میں انسان روئے گا میری بہنوں, پریشان ہوگا کہ کریں بھی تو کیا کریں. بہت روئے گا, اتنا روئے گا حدیث کے مطابق کہ انسان اتنا روئے گا گویا اس میں کشتیاں چلائی جا سکے گی, اتنا انسان روئے گا. جہنم میں کھولتا ہوا پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. وہاں جنت میں بہترین سے بہترین میوے دیے جائیں گے, اور یہاں جہنم میں جہنمی کو کھولتا ہوا پانی, گرم گرم پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. بدبودار کھانا اس کو دیا جائے گا
तोहर का दरख्त जो है वो उसको दिया जाएगा, कांटेदार उसको खाना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जहन्नमियों के जिस्म से निकलता हुआ पीप और खून उसको पिलाया जाएगा, वो उसकी प्यास बुझाने का काम करेंगे। गौर करिए, जब जहन्नमियों के सरों पर गरम गरम पानी जब डाला जाएगा मेरी बहनों, जहन्नमियों के सरों पर जब जहन्नम में गरम गरम पानी जब डाला जाएगा तो वो गरम पानी, वो जहन्नम का पानी जैसे ही सर पे डाला जाएगा, सर में से सुराख करके, सर में से छेद करके पेट तक पहुंच जाएगा। और जब पेट पे पहुंचेगा ना तो पेट की तमाम चीजों को काटते हुए वो पीठ के जरिए, पीछे के जरिए बाहर निकल जाएगा और हमारे कदमों में आके गिर जाएगा। ये जहन्नम मेरी बहनों, इतनी खतरनाक जहन्नम, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसीबत और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो दहकती हुई आग, वो भड़कती हुई आग मेरी बहनों, यही जहन्नम के अंदर होगी। तो सोचिए, ये जहन्नम, ये जन्नत मेरी बहनों, इतनी खूबसूरत जन्नत और इतनी खतरनाक और भयानक जहन्नम, यही जहन्नम से बचना ही हमारी असल कामयाबी है। ये जन्नत में जाना ही हमारी असल कामयाबी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में हमारी कामयाबी के बारे में कहते हैं। सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 185 में अल्लाह कहते हैं, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह। कामयाब कौन है? कामयाबी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं इसमें? कामयाब वो है जो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। गौर करिए, इस आयत पर भी आप गौर करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर पहले जन्नत का नहीं बल्कि जहन्नम का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अगर चाहते तो पहले जन्नत का भी जिक्र कर सकते थे कि पहले जो जन्नत में दाखिल हो जाए जहन्नम से बच जाए, लेकिन अल्लाह ने इसमें क्या कहा? जो पहले जहन्नम से बच जाए और फिर जन्नत में दाखिल हो जाए। ये हमारी असल कामयाबी है मेरी बहनों। दुनिया में आप कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर हम जहन्नम की आग से नहीं बचे तो इसका मतलब हम नाकाम हैं, हम नाकाम हो गए, हम फेल हो गए हमारी जिंदगी में। तो अब मेरी बहनों, हमको जो जहन्नम की आग से बचना है, जन्नत में जो जाना है, जन्नत में जाने के लिए मेरी बहनों, जहन्नम से बचने के लिए जन्नत में जाने का रास्ता हमको मालूम होना जरूरी और लाजमी है ना? अगर हमको जन्नत में जाने का रास्ता नहीं मालूम होगा तो क्या हम जन्नत में जा सकेंगे? जी नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लीजिए मेरी बहनों, अगर आपको यहां से हैदराबाद अगर जाना है, ठीक है, आप सबको हैदराबाद अगर जाना है और आपको हैदराबाद जाने का रास्ता नहीं पता, आपकी मंजिल का रास्ता आपको नहीं पता, तो मुझे बताइए क्या आप हैदराबाद पहुंच पाएंगे? आप आपकी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच सकेंगे। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता मालूम होना जरूरी और लाजमी है। जितना अच्छी तरीके से, मजबूत तरीके से आपको वो रास्ता याद रहेगा, उतना ही जल्दी और अच्छे तरीके से आप आपकी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, है ना? तो अब हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल जन्नत में दाखिला और जहन्नम से बचना है। जन्नत में दाखिला हो जाए, किसी भी तरीके से हमारा एडमिशन जन्नत में हो जाए, बस ये हमारा असल मकसद है, यही हमारी असल मंजिल है। जन्नत में चले जाए, जन्नत में चले जाए। तो मेरी बहनों, जन्नत में जाने के लिए सिर्फ दिल में ख्वाहिश करना काफी नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने के लिए जन्नती वाले सिफात हमारे अंदर हमको पैदा करना होगा। अब जन्नत में जाने वाले लोग कौन हैं, या जन्नती औरत कौन है, जन्नती औरत कौन बन सकते हैं, उसके सिफात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में बयान करते हैं। अगर हमको जानना है कि हमको भी अगर जन्नती बनना है, कि मैं कैसे जाऊं जन्नत में, मैं कैसे बनूं जन्नती औरत, तो हमको ये कुरान खोलना होगा। कुरान खोल के हमको पढ़ना होगा, तभी हमको मालूम होगा कि जन्नती औरत कौन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33, सूरा नंबर 37 की आयत नंबर 35, आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नती औरत को, जन्नती औरतों का या जन्नती मर्दों का बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तारुफ बयान करते हैं कि कौन है जन्नती औरत या कौन है जन्नती मर्द। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में क्या कहते हैं?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں، قرآن مجید کی اس آیت میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 35 میں جنتی عورتوں کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ اس آیت کو انشاءاللہ آج میں آپ کے درمیان کھول کے انشاءاللہ بیان کروں گی انشاءاللہ، جس کے ذریعے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جنتی عورت، کیسے بن سکتے ہیں ہم جنتی عورت، یا جنتی عورت کے صفات کیا ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی 10 صفات بیان کرتے ہیں، جنتی عورت کے 10 صفات بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم وہ 10 صفات پر مختصر طور پر روشنی ڈالتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات۔ کیا کہتے ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات۔ سب سے پہلی صفت جنت میں جانے والوں کی کیا ہے؟ جنت میں اگر داخلہ چاہیے، جنت میں اگر ایڈمیشن چاہیے، تو سب سے پہلی صفت ہم کو ہمارے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور وہ صفت ہے ان المسلمین والمسلمات۔ جنت میں جانے والے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورت۔ جنت میں جانے کے لیے ہم کو کیا بننا ہوگا؟ مسلمان بننا ہوگا، مسلمان عورت بننا ہوگا میری بہنوں۔ اگر کوئی غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ہم اس کو کیا پڑھاتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یعنی ایک مسلمان عورت کب بنے گی؟ ہم کو اگر جنت میں جانا ہے، جنتی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو یہ جو مسلمان عورت ہے، یہ مسلمان عورت بننے کے لیے ہم یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، ہم اس کا اقرار بھی کریں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے، تب ہی ہم جنت میں جانے والی عورت بن سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کے اندر؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا بول رہے ہم؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ جنت میں جانے والی عورت کے لیے صرف ایک اللہ کی اس کو عبادت کرنی ہوگی۔ جب تک وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گی وہ جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتی۔ جنت میں جانے کے لیے مسلمان عورت بننا ہوگا، اور مسلمان عورت بننے کے لیے ہم کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ ہم کو زندگی دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک کریٹر ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم کو رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہم کو کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ اگر ہم کو مصیبت آئی، مصیبتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، اس بات پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ مصیبتوں سے دور کرنے والا بھی اللہ ہے، اس بات پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ غم ہے، پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، وہ تکلیفوں میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اور ان تکلیفوں سے ہم کو نکالنے والا بھی صرف ایک اللہ ہے۔
اس بات پر ہم کو ایمان لانا ہے میری بہنوں. یہ عقیدہ توحید ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے ہم کو ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہوگا, توحید پر ایمان لانا ہوگا, توحید کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہوگا. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر شامل بھی کریں گے, پارٹنرشپ بھی اگر ہم کریں گے, تب بھی ہم جنت سے محروم ہو سکتے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے جنتی عورت کی پہلی صفت کیا ہے؟ مسلمان عورت بننا ہے. مسلمان عورت بننے کے لیے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے, اس بات پہ ایمان لانا ہے. جب تک ہم اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. آج کیا ہو گیا؟ آج وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ لوگ بھی اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہی ہے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار رہی ہے, وہ بھی یہ سن لے, اگر وہ مکمل اللہ پہ ایمان نہیں رکھے گی, اللہ پر بھروسہ نہیں رکھے گی کہ مجھے مصیبت, پریشانی, دکھ, درد یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے اور ان سے نکالنے والا اللہ ہے, مجھے زندگی اللہ نے دی تو موت بھی مجھے اللہ دے گا, موت کے بعد دوبارہ مجھے اللہ ہی اٹھائے گا, اور دوبارہ مجھے جب اٹھایا جائے گا تب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا مجھے حساب دینا ہے. جب تک اس بات کا یقین, بھروسہ اس کے دل میں نہیں آئے گا تب تک وہ مسلمان عورت نہیں بن سکتی, اور جب تک مسلمان عورت نہیں بنے گی تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتی. یہ جنت میں جانے کی پہلی سیڑھی ہے میری بہنوں, یہ پہلا گیٹ ہے. یہ آپ کو جنت میں اگر جانا ہے تو سب سے پہلا گیٹ آپ کو یہ پار کرنا ہوگا, یعنی مسلمان عورت بننا ہوگا. آج ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کا یقین اور بھروسہ معمولی سے معمولی چیزوں پر آ گیا, معمولی سی تاگے اور دھاگے پر آج ہمارا ایمان آ گیا. اللہ کے لیے میری بہنوں صرف اللہ کی عبادت کرو. نیمبو, ناریل, تعویذ, گنڈے, پلیتے, چھوٹے چھوٹے دھاگے, اللہ کے لیے ان پر اپنا بھروسہ مت کرو, کیونکہ اگر آپ ان پر بھروسہ کریں گی تو آپ جنت سے محروم ہو سکتی ہے. اللہ کے لیے اپنا یقین, اپنا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرو, تبھی ہم جنت میں جانے والی بن پائیں گی انشاءاللہ. تو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ مسلمان عورت بننا ہے. اس کے بعد دوسری صفت میری بہنوں, اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری صفت بیان کرتے ہیں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. دوسری صفت آپ کو اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ مومن بننا ہے. کیا کرنا ہے؟ مومن مرد اور مومن عورتیں جنتی ہے. اللہ اکبر. یعنی مومن لوگ ہی جنت میں جائیں گے ماشاءاللہ. تو مومنانہ صفت ہم کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. مومن کون ہے میری بہنوں؟ مومن وہ ہے جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. مومن کون ہے؟ جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک 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 لفظ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, صرف اللہ کے لیے. میری بہنوں, اگر ہم ہمارے گھروں کے جو مسائل میں پھنسی ہوئی ہے آج, اگر ہم چاہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے, فتنے, فساد یہ سب بند ہو جائے, تو آپ مومن بن جائیے. آپ کے تمام جھگڑے, فتنے, فساد سب ختم ہو جائیں گے. کیسے؟ جھگڑے وہیں پر ہوتے ہیں, فتنے وہیں پر ہوتے ہیں, فساد وہیں پر ہوتے ہیں جہاں پر لوگ خود کے لیے یا لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے والی بن جائیں گی نا, تو پھر وہاں پر کوئی مصیبت, کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی. اللہ کے لیے میری بہنوں اپنا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریے. کسی سے آپ بات بھی کر رہی ہو تو اللہ کے لیے کرو, کسی سے دوستی بھی کر رہی ہو تو اللہ کے لیے کرو, کسی سے رشتہ داری بھی نبھانا ہے تو اللہ کے لیے نبھاؤ. اگر شوہر کی تم کو خدمت بھی کرنی ہے تو وہ خدمت بھی تم اللہ کی رضا کے لیے تم کو کرنا ہے. یعنی ہر کام تم کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آج غور کریے, آج ہم لوگوں کے لیے یا خود کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس میں کتنے لڑائیوں اور جھگڑوں میں پھنستے جا رہے ہیں. آج دیکھ لیجئے, آج ہمارے گھر ٹوٹتے جا رہے ہیں, بکھرتے جا رہے ہیں. ساس کہتی ہے کہ بہو کے اوپر, بہو کہتی ہے ساس کے اوپر. اگر وہ بہو اور ساس دونوں بھی اللہ کے لیے اگر کام کریں گی نا,
تو وہ گھر بہترین گھر بن جائے گا. وہ دونوں ساس اور بہو دونوں جنتی عورتیں بن جائیں گی. تو اللہ کے لیے میری بہنوں اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جنتی لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں. تو مومن آپ کو بننا ہے. تیسری صفت میری بہنوں، پہلی صفت ہو گئی مسلمان عورت آپ کو بننا ہے. دوسری صفت ہے مومن عورت آپ کو بننا ہے. تیسری صفت اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، دونوں کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے. غور کریے، مرد اور عورتیں. یہاں پر فرما برداری سے کیا مراد ہے میری بہنوں؟ فرما برداری سے کیا مراد ہے؟ والقانتین والقانتات کا جو لفظ آیا ہے، اس میں فرما برداری میں ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلی فرما برداری کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے. غور کریے، کیا آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہی ہیں؟ میری بہنوں اصل حقیقت یہ ہے، جن چیزوں سے یا جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ان کی فرما برداری ہم ضرور کرتے ہیں. جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی ہم فرما برداری کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ہم مانتے ہیں. مجھے بتائیے، جو لڑکیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہے یا اپنے والد سے محبت کرتی ہے، وہ اپنی باپ کی کسی بات کو ٹھکرائے گی؟ بولیے، کسی بات کو نہیں مانے گی. ابو کا، والد کا جیسے ہی کوئی حکم آئے گا وہ فوری بجا لائے گی، کیونکہ وہ اپنے ابو سے محبت کرتی ہے، وہ اپنے والد سے محبت کرتی ہے. عورتیں زیادہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے محبت کرتی ہے. سب سے زیادہ شوہر سے محبت کرتی ہے. تو شوہر کو جو پسند ہے یا پھر شوہر اگر کوئی حکم دے تو فوری اس کو بجا لاتی ہے نا. غور کریے آپ، یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پسند کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. وہ کب ناراض ہوتے ہیں، کب خوش ہوتے ہیں، وہ جو بھی حکم دیتے ہیں اس کو فوری بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا. یہ حقیقت ہے میری بہنوں. لیکن ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آج ہم کو اپنے اندر جھانک کر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے میری بہنوں. اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کی آیت میں جو قانتین والقانتات کا جو لفظ کہتے ہیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، یہاں ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہی ہیں. کیا ہم ہماری زبان کے ان دعووں میں جھوٹے نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ ہم کو کئی باتوں کا حکم دیتا ہے اور ہم ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں کرتے. ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کہاں کی سچی محبت ہوئی؟ ایک مثال دے کر میں آپ کو بتاتی ہوں میری بہنوں. اگر آپ کا لڑکا، آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے کہ امی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ امی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اور اگر اماں بیمار ہو جائے، ماں اگر بیمار ہو جائے اور ماں اگر کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی دے دو، اور وہ بیٹا کہے امی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کو پانی نہیں دوں گا، تو مجھے بولیے کیا یہ محبت سچی ہے؟ جی، کیا اس کو فرما برداری کہیں گے؟ نافرمانی کہیں گے آپ اس کو، ہے نا. غور کریے میری بہنوں، نافرمان اولاد کہیں گے آپ ایسی اولاد کو. تو آپ مجھے بتائیے میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہم کو کئی حکم دیتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم علم حاصل کرو، اس قرآن کا علم حاصل کرو، اس قرآن پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کرو. یہ قرآن کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات تک کو لوگوں تک پہنچاؤ. وہ لوگ جو اللہ کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں ان تک پہنچاؤ، اور جو لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں ان تک پہنچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے ہم سب کے لیے. تو بتائیے ہم اس میں کتنی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ جائزہ لیجیے اپنی زندگیوں کا کہ کتنے بار ہم نے اللہ کے اس کلام کو، اس قرآن کو کھول کر پڑھ کر علم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں. کتنے بار ہم نے اس قرآن پر غور و فکر کرنے کی کوشش کی. غور کریے، کتنے بار ہم اللہ کے ان حکموں کو جو قرآن میں دیے گئے ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. کتنے بار ہم اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے بنے.
وہ لوگ جو اللہ کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں ان تک، یا وہ لوگ جو اللہ کو بھول چکے ہیں؟ کتنے بار ہم نے اللہ کی فرما برداری کی؟ بولیے. اللہ ہم کو بلاتا ہے میری بہنوں، ہر بار اللہ ہم کو بلاتا ہے، لیکن ہم ہمارے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے ایسے اجتماعات کے ذریعے اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ہمارے کاموں میں مصروف ہیں. غور کیجئے، اللہ کے کتنے حکموں کو ہم توڑتے جا رہے ہیں، تو کیسے جائیں گے ہم جنت میں؟ جنت میں جانے کے لیے فرما برداری ہم کو اللہ کی کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو فرما برداری کرنی ہوگی. جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ بولیے آپ مجھے. جہنم میں جائیں گے ہم، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اگر نہیں کریں گے تو. غور کریے، کئی حکمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن میں دیتا ہے. میری بہنوں، اللہ قرآن میں نماز کے لیے بار بار ہم کو نہیں کہتا. قرآن میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کے لیے ہم کو کہا گیا ہے. نماز کا حکم ہم کو قرآن میں 700 سے زیادہ مرتبہ دیا گیا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو. لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ غور کریے. نہ جانے کتنی ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں ہیں، کتنی ایسی ہیں جن کی پوری زندگیوں میں ایک دن بھی ان کا ایسا نہیں رہا جس دن انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہو. اللہ کے سامنے سجدہ کیے بغیر ان کی کئی زندگیاں گزر چکی ہیں. غور کریے، کئی سال ان کی زندگی کے گزر چکے ہیں. میری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا حکم دیتا ہے تو ہم کتنی اللہ کی فرما برداری کرتی ہے. لیجیے اپنی زندگیوں کا جائزہ. اگر کسی کو یاد بھی رہتا ہے تو جمعہ کو جمعہ آج مسلمانوں کو یاد رہتا ہے کہ ہم کو پانی نہانا ہے اور پھر نماز پڑھنا ہے، جمعہ کی صلاح ادا کرنا ہے. وہ لوگ جن کو 5 وقتہ نمازیں یاد بھی ہوتی ہے تو ان کی کبھی عشاء چھوٹ جاتی ہے، تو کبھی مغرب چھوٹ جاتی ہے، تو کبھی عصر چھوٹ جاتی ہے، تو کبھی ظہر چھوٹ جاتی ہے. اور اب کے موسم میں یعنی موسم سرما میں تو اسپیشل سب کی تقریباً اکثریت کی فجر چھوٹ جاتی ہے. غور کریے، کیا اللہ مجھے اور آپ کو اس فرما برداری کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ یہ فرما برداری ہم کرے بغیر جنت میں جائیں گے؟ بولو. میری بہنوں، اللہ کے لیے اپنا جائزہ لو کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کے کتنے حکموں کو آج ہم توڑتے جا رہے ہیں. نماز فجر کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گی میری بہنوں، نہ جانے کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں فجر کی نماز آج تک ادا نہیں کی جاتی. مسلمان گھروں کی بات میں آپ کو کر رہی ہوں. آپ دیکھ لیجئے، کیا جمعہ کو جمعہ ہی نماز پڑھنا فرض ہے؟ جمعہ کو جمعہ ہمارے مرد حضرات مسجدوں میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ مسجدیں پوری فل ہو جاتی ہیں، لوگ باہر نکل جاتے ہیں. وہی لوگوں کا، وہی مسجدوں کا اگر ہم حساب لیں گے، وہی مسجدوں کا اگر ہم جائزہ لیں گے میری بہنوں، تو فجر کی نماز میں ایک صف بھی سیدھی نظر نہیں آتی. اللہ کی نافرمانی کیے بغیر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ پھر کیسے بچیں گے پھر ہم جہنم سے؟ غور کریے، ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں فجر کے وقت نماز کو چھوڑ کر سوتی رہتی ہے، تو کیسے جائیں گی پھر وہ جنت میں؟ جائزہ لیجیے اپنا میری بہنوں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں جو آج سرما کے موسم میں اکثر لوگوں کی جو نماز فجر چھوٹ رہی ہے اس پر، تاکہ ہماری نماز فجر نہ چھوٹے، ہماری کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، اللہ کے ایک حکم کو بھی ہم نہ توڑے، بلکہ اللہ کے ہر حکم پر ہم فرمانبرداری کے ساتھ عمل کریں. معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے میری بہنوں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا، کچھ لوگوں کے سروں کو، ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا. کیا کیا جا رہا تھا؟ بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سویا کرتے تھے. اللہ اکبر. غور کریے، اللہ کی فرما برداری کرنا ایک جنتی عورت کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اور ہم یہ
چھوٹی سی ہماری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا، اللہ اکبر، نہ جانے کتنے حکموں کو ہم توڑتے جا رہے ہیں. اس حکم کو تو ہم ہمارے خود سے ہاتھوں سے توڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر مؤذن 5 وقت ہم کو بلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا نہیں ہے، ہمارے کام بڑے ہیں، ہمارے نیند بڑی ہے، ہماری مصروفیات بڑی ہے، ہمارے رشتہ دار بڑے ہیں، ہماری دعوتیں بڑی ہے. اللہ اکبر. غور کریے، اللہ کی نافرمانی اگر ہم کریں گے. ایک نماز کی میں صرف آپ کو یہاں پر بات بتا رہی ہوں میری بہنوں، بغیر نماز پڑھے کہ اگر آپ سو جائیں گے اور موت اگر آپ کو آ جائے گی میری بہنوں، تو سوچ لینا اپنا ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. پھر جنت میں جانے والی عورت کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. اللہ جو حکم دیتا ہے برابر اس حکم کو بجا لاتی. تو ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے میری بہنوں، جو جب بھی کبھی ہم اللہ کا کوئی حکم سن لے، اس قرآن میں ہم پڑھ لے کہ اللہ مجھے یہ حکم دیتا ہے، تو فوری ہم کو بجا لانا ہے. کیونکہ اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں. اس کے بعد میری ماں اور بہنوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. چوتھی صفت ہے میری بہنوں جنت میں جانے والوں کی، چوتھی صفت ہے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. کون ہے؟ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. غور کریے، آج ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کی اکثریت بتا رہی ہوں میں، ان کی زندگیوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا ہوگا جس دن انہوں نے سچ کہا یا سچ کا ساتھ دیا ہو. ان کی تمام زندگی جھوٹ میں گزرتی چلی جا رہی ہے. آج آپ غور کریے، آج ہمارا کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں ہم جھوٹ نہ بول رہے ہو؟ دیکھ لیجیے آپ، رشتہ داروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، دوستوں کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، ماؤں اور بہنوں کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، شوہروں کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، باپ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے. اللہ اکبر. شادی کے معاملے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے سے بچے کو بھی ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے کو بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ اکبر. فون پر جھوٹ بولا جا رہا. غور کریے آپ، یہاں پر جنتی عورت کی صفت کیا ہے؟ جنتی مرد یا جنتی عورت کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں. میری بہنوں، کبھی تو اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جو ہمارے لیے اسوہ ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، کیا انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا؟ غور کریے، ہماری ماں امہات المومنین، ان لوگوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ غور کریے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا ہماری یہ امہات المومنین کبھی جھوٹ بولی؟ ان کی زندگیوں میں جھوٹ نہیں تھا، ہماری پوری کی پوری صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں جھوٹ نہیں تھا میری بہنوں. تو پھر آج ہماری زندگیوں میں جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ غور کریے، آج ہماری صبح، آج ہماری شام جھوٹ سے ہوتی ہے. آج ہم کو ہمارا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، سچ بولنے کی ضرورت ہے میری بہنوں. اگر ہم سچ نہیں بولیں گے، آج ہم سچ بولتے بھی ہیں تو اوکے، دوسروں کے لیے کبھی کبھار ہم بول دیتے ہیں، لیکن جب خود کی بات آتی ہے نا، ہم وہاں پر خود کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. اوروں کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں نہیں ان کا معاملہ ایسا، ان کا معاملہ ایسا ہے، لیکن جب خود پہ کوئی بات آتی ہے، خود کوئی گناہ کرتے ہیں، خود کوئی برائی کرتے ہیں، تو وہاں پر جھوٹ کو پکڑ لیتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں ایسا نہیں کرتی، میں ویسا نہیں کرتی. اللہ اکبر. یہاں پر جنتی عورت بننے کے لیے ہم کو سچ بولنا ہے میری بہنوں، ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے. غور کر لو آپ، جھوٹ بول کر ہم کو کچھ نہیں ملے گا میری بہنوں، بلکہ ہم کو یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہمارے حق میں ہوگا. اگر آپ سچ بولیں گی نا، سچ بولنے سے ہمارا صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے ہمارا نقصان ہی نقصان ہے. سچ بولنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا میری بہنوں، وہ جنت میں جانے کی تیاری نہیں بلکہ جہنم میں جانے کی تیاری وہ کر رہے ہیں.
یاد رکھنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ منافقون اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جو منافق ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ یہاں پر گواہی دیتا ہے. اللہ اکبر، غور کریے، واللہ یشہد، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یقیناً یہ منافق جو ہے نا یہ جھوٹے ہیں بول رہے، یعنی جھوٹے جو لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں وہ منافق ہے، اور منافق جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ہم ہمارا جائزہ لیں میری بہنوں، اور منافقوں کا جو ٹھکانہ جو جہنم میں ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے آخری حصہ ہے. غور کرنا. تو جھوٹ بول کر کیا ہم اپنے آپ کو منافق نہیں بنا رہے؟ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے لیے، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے لیے آج جھوٹ بولا جا رہا ہے. شادیوں کے معاملے میں تو اللہ اکبر جھوٹ کی پوری بہچار لگی ہوئی ہے. بازار سے اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور کوئی اگر آپ کو اس کا پرائس پوچھتے ہیں، اس کی قیمت پوچھتے ہیں، تو اس میں بھی آج عورتیں جھوٹ بول رہی ہے. اللہ اکبر، غور کریے. جبکہ سچ بولنے والی عورتیں جنتی عورتیں ہیں اور جھوٹ بولنے والی عورتیں جہنمی عورتیں ہیں. غور کریے. سچ اگر ہم نہیں بولیں گے، سچ کے علاوہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے نا میری بہنوں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ میری بہنوں. اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتی ہو، آخرت میں بھی کامیابی چاہتی ہو، تو یہ جنتی عورت کی صفت اپنے اندر پیدا کر لو، سچ بولنے والی عورت بن جاؤ. یہ دنیا اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم کو جنتی عورت بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتنا بھی بھیانک سے بھیانک معاملہ کیوں نہ ہو جائے، چاہے اس میں ہمارا کتنا بڑا سے بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. کیونکہ اگر ہم ایک بھی اگر جھوٹ بولیں گے تو ہم جنت سے محروم ہو سکتے ہیں، جہنم میں جا سکتے ہیں. ایک جھوٹ کے ذریعے بھی ہم جہنم میں جا سکتے ہیں، ایک سچ کے ذریعے بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں میری بہنوں. تو اب خود کا جائزہ لو کہ ہم کو کون سی عورت بننا ہے. جنتی عورت بننا ہے تو اگر ہمارے گلے پر کوئی تلوار بھی اگر لا کے رکھ دے تب بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ ہم کو رہنے والی جگہ ہماری جنت ہے، ہماری یہ دنیا نہیں ہے. ہم کو یہ بات یاد رکھنی ہے. تو ہم کو کیا بننا ہے؟ سچ بولنے والی عورت بننا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں؟ والصابرین والصابرات. پانچویں صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں، جنتی عورتوں کی جو صفت ہے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. لیجیے اپنی زندگی کا جائزہ میری بہنوں. آج ہماری زندگی میں اگر ایک چھوٹی سی مصیبت آ جاتی ہے، ایک چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے، بچے کو بخار اگر آ جاتا ہے، شوہر کا کاروبار اگر ٹھپ ہو جاتا ہے، یا پھر گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، تو ہماری زبانوں پر نہ جانے کون کون سے گلے اور شکوے پیدا ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کو کیا کیا کہہ اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. کیا اللہ ہمش ملے تھے، ہمارا گھر ملا تھا، ہمارے بچے ملے تھے، پوری دنیا میں ہمارا شوہر کا کاروبار ملا تھا کہ اللہ ٹھپ کرنے کے لیے؟ ایسے کلمات مسلمان عورتیں اپنی زبان سے نکالتی ہیں. میرا ہی بچہ ملا تھا کہ اس کو بیماری لائے، میرے ہی گھر ملا تھا کہ میرے گھر میں پریشانی آئے، مصیبت آئے. اللہ اکبر. کیا یہ کلمات ہمارے معاشرے میں ہم نہیں سنتے؟ غور کرو. اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ جنتی عورتیں شکوہ اور شکایت کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ والصابرین والصابرات، یہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں جنتی عورتیں ہیں. غور کریے آپ میری بہنوں، ہم کو مومن بننا ہے، کیونکہ مومن کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں؟ صحیح احادیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. غور کریے آپ، جنت میں جانے کے لیے مومن بھی بننا ہے
اور مومن کون ہے یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے میری بہنوں کہ صبر کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. غور کریے آج ہم پر جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہے جو رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے میری بہنوں ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی, اس میں ہم اللہ کی شکوہ و شکایت کرتی ہے. اگر ہم ہمارے انبیاءوں کا جائزہ لیں گے میری بہنوں تو ہم کو ہماری مصیبتیں رائی کے دانے کے برابر بھی دکھائی نہیں دے گی. اللہ کے لیے صبر کرنے والی عورتیں بنیے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ